بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہم آپ کو پریکٹیکل کے بارے میں مزید ٹریننگ دے رہے ہیں۔ تو اب تک ہم نے آپ کو گلوکوز 5% بنانا سکھایا، نارمل سلائن کے بارے میں بتایا اور رنگر ORS رنگر لیکٹیٹ کے بارے میں بتا دیا، اور یہی کیلکولیشن تقریباً سلفر مرم یا ڈیکسامethasone مرم اس کے لیے بھی ہے کہ ان کی جمع تفریق بھی بالکل اسی طرح جس طرح 5% اور نارمل سلائن آپ نے بنائی ہے، یعنی 5% کے حساب سے ہی سلفر مرم بنانی ہے۔ 5% سلفر مرم تیار کریں 30 گرام میں، تو اس کی کیلکولیشن بھی 5% والی ہے، لیکن مزید پھر بھی میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں گا۔ ایک ویڈیو بنانی ہے میں نے، لیکن میرے پاس کوئی ترتیب صحیح نہ ہو سکی کہ میں آپ کو ایک ترتیب سے بنا دوں، کیونکہ سوال پوچھنے والے ہر لحاظ سے سوال پوچھتے ہیں، یعنی پہلا سوال بتا رہا ہوتا ہوں تو وہ آخری پوچھ لیتے ہیں کہ اس کے بارے میں بتائیں۔ تو وائوا کے بارے میں تھوڑی سی آپ کی کنفیوژن زیادہ ہے، وہ میں آپ کو آج میڈیسن کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ فارماکوگنوسی یعنی دیسی یا جڑی بوٹیوں کے بارے میں نے کل آپ کو ویڈیو بنا کے دکھائی تھی کہ یہ دار چینی ہے، یہ لونگ ہے، یہ اس طرح کی ساری چیزوں کی تصویریں اور ان کی تعریف بھی بتا دیتی۔ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ کسی پنساری کی دکان پہ چلے جائیں، ان چیزوں کو وہاں پر آسانی سے دیکھ سکیں گے، آپ ان کی پہچان بھی کر سکیں گے یہ کیا چیزیں ہیں، اور ان کے نام جو نباتاتی سرچشمہ کے لحاظ سے ہیں وہ اپنے یاد کر لینے ہیں۔ تو اب میں آپ کو جو ٹیبل پر ادویات رکھی ہوں گی اس کے لحاظ سے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کیا پوچھے گا آپ سے۔ تو آپ جب اندر جائیں گے تو آپ سے پوچھے گا کہ یہ کیا چیز ہے، تو آپ فوراً بول پڑیں گے کہ یہ ڈرپ ہے جی، یا زیادہ کہیں گے آپ یہ کہ ڈیکسٹروسلائن ہے، تو اس کو ڈیکسٹروسلائن نہیں کہیں گے یا ڈرپ نہیں کہیں گے آپ، کیونکہ رکشے والا یا ریڈی والا بھی یہی بولتا ہے، تو آپ میں اور اس میں فرق نہیں ہوگا۔ آپ اسے انفیوژن کہیں گے، یہ انفیوژن ہے، اس کا اور کوئی نام نہیں ہے، یہ صرف اور صرف انفیوژن ہے۔ تو انفیوژن ہی آپ نے بتانا ہے، اور آپ سے کچھ نہیں پوچھے گا، یہ نہیں پوچھے گا یہ رنگر ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ تو اس کے بعد آپ کے سامنے دو چیزیں رکھ دے گا کہ یہ کیا چیزیں ہیں، تو آپ نے اس کی پہچان کر کے بتانا ہے کہ یہ وائل ہے اور یہ ایمپیول ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، یہ ایمپیول ہے اور یہ وائل ہے۔ یہ اس کو یہ نہیں کہیں گے، اس کی پہچان کرنا شروع کر دیں کہ یہ واٹر انجیکشن ہے، یہ فلوجن انجیکشن ہے، یہ کوئی اور ہے، اس کا نام نہیں بتانا آپ نے، یہ ایمپیول ہے اور یہ وائل ہے، آپ اس کو اس طریقے سے بتائیں گے۔ تو اس کے بعد وہ آپ سے یہ پوچھ لیتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ ڈیکسامethasone ہے، یہ ایول ہے، تو اس کو کہاں استعمال کرتے ہیں، یہ کیا کام کرتی ہیں، یہ دونوں کا کام کیا ہے، تو آپ یہ اینٹی الرجی کے طور پر بھی کہہ دیں گے، تو ٹھیک ہے۔ کہاں استعمال کرتے ہیں، تو یہ اس میں آپ نے جواب نہیں دینا، اس میں یہ کہنا ہے کہ یہ ڈاکٹر کا کام ہے، جہاں استعمال کروائے گا ہم کر لیں گے۔ یہ اینٹی الرجی ہے، یہ اسٹیرائڈ ہے۔ اسٹیرائڈ کا کیا کام ہے، یہ جسم میں پانی جمع کرتا ہے، اور یہ صرف الرجی کے لیے ہے۔ تو اس کا اتنا ہی آپ نے بتانا ہے۔ اگر اس کا استعمال پوچھ لے تو یہ آپ اس سے زیادہ نہیں کہیں، یہ کہاں لگایا جاتا ہے تو آپ اس کا نہیں بتائیں گے، کہیں گے کہ یہ ڈاکٹر کا کام ہے، وہ جہاں استعمال کروائے گا ہم اسے کر دیں گے۔ تو دبی ہوئی گولیاں، یہ جو سسٹم ہے یہ سارا دبی ہوئی گولیوں کے بارے میں ہے، اور یہ ہے بیضوی شکل کی گولی جو ہوتی ہے وہ یہ ہے، اسے بیضوی گولی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ یہ سیرپ ہے، یہ سادہ سیرپ ہے، وینٹولین میں یہ بنایا گیا ہے، اس میں کوئی چیز معلق نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ڈالی گئی، یہ سادہ شربت ہے۔ اس میں یعنی 33% چینی ہے اور 33% پانی ہے اور 66% اس میں چینی ہے، یعنی 2 حصے چینی ہے، 1 حصہ پانی ہے۔ یہ اتنی چینی کیوں بنائی گئی ہے، اس میں ڈالی گئی ہے، کیونکہ اگر چینی زیادہ ہوگی تو جراثیم کی افزائش نہیں ہوگی یا کم ہوگی، اس لیے یعنی سادہ شربت کا مطلب ہے کہ 33% پانی اور 66% اس میں چینی ڈالی گئی ہے، یہ سادہ شربت کہلاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے سسپینشن، یہ سسپینشن ہے، تو آپ اس کو یہ بتائیں گے کہ یہ سادہ شربت نہیں، یہ سسپینشن ہے، اور سسپینشن کے اندر
کو جو ادویات کے ذرات ہوتے ہیں وہ تیرتے رہتے ہیں، معلق رہتے ہیں. ان کو معلق رکھنے کے لیے ہمیں اس میں ایملسیفائنگ ایجنٹ ڈالتے ہیں، گوند کتیرا یا گوند یا گم اکیشیا اسے کہتے ہیں، ٹریگاکنتھ کہتے ہیں، اس کو ڈالا جاتا ہے. یا اور بہت سے ایملسیفائنگ ایجنٹ ہیں جس لحاظ سے جس میں ڈالا جاتا ہے فارماکوپیا کے تحت، اس میں وہ ڈالنے سے یہ دوا جو ہے اصل جو آرٹیکل دوا کے ہیں وہ اس میں تیرتے رہتے ہیں. تو اس کو سسپینشن کہتے ہیں. یعنی سسپینشن جب بھی دینا ہلا کے دینا ہے تو یہ یعنی ہوا اس میں دوا کے اندر معلق رہتے ہیں، اسے سسپینشن کہا جاتا ہے. تو اس کے بعد اگلا سوال آپ سے پوچھے گا، یہ تو بروفن سیرپ کا نام میں نے یہاں پر رکھا ہوا ہے، وہاں پر آپ کو منور کمپنی کا آئیبو پروفن رکھا ہوگا، اس کے اوپر صرف آئیبو پروفن ہوتا ہے. اس کے اوپر بروفن لکھا ہوا ہے، نیچے اس کا فارمولہ ہے آئیبو پروفن. اور آئیبو پروفن اور اسے کے ساتھ آپ کو ایک پیراسٹامول رکھا ہوگا اس نے. پیراسٹامول اور بروفن میں آپ سے فرق پوچھے گا یہ کیا کرتے ہیں، یہ بخار کے لیے ہیں، اس میں سے سیف کون سی ہے؟ تو آپ بتائیں گے کہ پیراسٹامول سیو ہے، لیکن پیراسٹامول کو بھی اگر 10 دن سے زیادہ استعمال کیا جائے تو یہ گردوں کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے، اور یہ جگر کے لیے اور معدے کے لیے نقصان دہ ہے. زیادہ دیر تک استعمال کرنے سے ان کے سائیڈ ایفیکٹ آتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے آپ سے کچھ چیزیں پوچھے گا، یہ ادویات کے بارے میں پوچھ لے گا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ساتھ رکھی ہوں گی فارماکوگنوزی یعنی نباتاتی ادویات پڑھی ہوں گی. ان میں سے آپ سے پوچھ لے گا یہ کیا چیز، آپ اس کو پہچانیں گے، بتائیں گے یہ دارچینی سینامن لوریری ہے، تو یہ بطور خوشبو ہاضمہ کے لیے استعمال ہوتی ہے. اگر اگلی چیز پوچھتا ہے، ورنہ وہ نام ہی آپ سے پوچھ کے کافی سمجھے گا. وہ ساری ادویات سامنے پڑی ہوں گی، ان میں سے کوئی چیز بھی آپ سے پوچھ سکے گا، پلیٹ میں ہوں گی یا کسی کاغذ میں رکھی ہوں گی، تو ان کو آپ کسی پنساری سے جا کے اچھے طریقے سے ان کی پہچان کر لیں. یہ ہے آپ کا وائبہ. زیادہ سے زیادہ 2-3-4 منٹ میں آپ کو فارغ کرے گا، وہ اتنا لمبا آپ سے نہیں پوچھے گا. یہ میں نے آپ کو ساری چیزیں بتائی ہوں، وہ ہو سکتا ہے آپ کو 2 چیزیں پوچھے، صرف 2 یا 3 پوچھے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں پوچھے گا. تو یہ آپ کا وائبہ اس لحاظ سے اتنا مکمل ہوا. انشاءاللہ کل آپ کو اگلی چیزیں بتائیں گے. والسلام.